السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اسلامک اردو بہ نسرین میں۔ ہم لوگ آداب زندگی سیکھ رہے ہیں۔ آداب زندگی میں آج ہم لوگ سونے اور جاگنے کے آداب میں 26 سے سیکھیں گے۔ جب کبھی خدا نخواستہ کوئی ناپسندیدہ اور ڈراؤنا خواب دیکھے تو ہرگز کسی سے بیان نہ کیجیے اور اس خواب کی برائی سے خدا کی پناہ مانگیے۔ خدا نے چاہا تو اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ناگوار خوابوں کی وجہ سے اکثر بیمار پڑ جایا کرتا تھا۔ ایک روز میں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی: اچھا خواب خدا کی جانب سے ہوتا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اپنے مخلص دوست کے سوا کسی اور سے نہ بیان کرے، اور کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو قطعاً کسی کو نہ بتائے، بلکہ جاگتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 بار بائیں جانب دھتکار دے اور کروٹ بدل دے تو وہ خواب کی شر سے محفوظ رہے گا۔ 3 بار دھتکار دینا چاہیے اور کروٹ بدلنا چاہیے۔ لیفٹ ہینڈ کی طرف 3 مرتبہ دھتکار دینا چاہیے اور کروٹ بدل لینا چاہیے۔ اور کیا پڑھنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ یعنی دوسرا دعا بھی ہے: اعوذ باللہ من شر ھذہ الرؤیا، اے اللہ اس خواب کی برائی سے میں تیری پناہ میں آتی ہوں، بول کر لیفٹ ہینڈ طرف 3 مرتبہ دھتکار دینا چاہیے اور کروٹ بدل لینا چاہیے، اور کسی کو بھی بتانا نہیں چاہیے اس بری خواب کو، جس کی وجہ سے وہ خواب اپنے اوپر کوئی بھی شر نہیں کرے گا۔ اللہ چاہے تو اس کی برائی سے محفوظ رہیں گے ہم لوگ۔ اور 27 میں کیا ہے؟ اپنے جی سے گھڑ کر جھوٹے خواب کبھی بیان نہ کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو خواب دیکھے بغیر اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر بیان کرے گا، اس کی یہ سزا دی جائے گی کہ جو کے 2 دانوں میں گرہ لگائے، اور وہ ایسا کبھی نہ کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جب جھوٹے خواب اپنے حساب سے گھڑ گھڑ کر انسان کہتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ جو کی 2 دانوں میں، جو کی 2 دانے رہتے نا، جو کی دان میں انسان کیا ہے، گرہ نہیں لگا سکتا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جو کی 2 دانوں میں گرہ لگاؤ، اور وہ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکے گا، اس کی سزا ہے یہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے یہ۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا: بہت بڑا بہتان ہے کہ آدمی ایسی بات کہے جو اس کی آنکھوں نے نہیں دیکھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے یہ۔ اور 28 پیج نمبر 49 ہے۔ اب 28 سیکھ رہے ہیں ہم۔ جب کبھی کوئی دوست اپنا خواب سنائے تو اس کی اچھی تعبیر دیجیے، اس کے حق میں دعا دیجیے۔ ایک آدمی نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا خواب بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: بہتر خواب دیکھا ہے اور بہتر تعبیر ہوگی۔ اب کسی نے اپنے کو کوئی بھی خواب بتائے تو ہم بہتر تعبیر دینا ہے۔ اگر اپنے کو نہیں معلوم ہے تو خاموش رہنا، نہیں معلوم بول کر اپنے خود ہی سے بھی نہیں بولنا، کیونکہ خوابوں کا اثر زندگی پر رہتا ہے، اس لیے الٹے پلٹے خواب کا معنی مطلب نہیں بولنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر فجر کی نماز کے بعد پالتی مار کر بیٹھ جاتے اور لوگوں سے فرماتے: جس نے جو خواب دیکھا ہو بیان کرو، اور خواب سننے سے پہلے یہ الفاظ فرماتے: خیراً تلقاہ وشراً توقاہ وخیراً لنا وشراً علی اعدائنا والحمد للہ رب العالمین۔ اس خواب کی بھلائی تمہیں نصیب ہو اور اس کی برائی سے تم محفوظ رہو، ہمارے حق میں خیر اور ہمارے دشمنوں کے لیے وبال ہو، اور حمد و شکر خدا ہی کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے۔
اب ہم 29 سیکھیں گے۔ کبھی خواب میں ڈر جائے یا کبھی پریشان کن خواب دیکھ کر پریشان ہو جائے تو خوف اور پریشان دور کرنے کے لیے دعا پڑھیے اور اپنے ہوشیار بچوں کو بھی یہ دعا یاد کرائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب کوئی خواب میں ڈر جایا پریشان ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے یہ دعا تلقین فرماتے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں خدا ہی کی کلمات کاملہ کی پناہ مانگتا ہوں، اس کے غضب و غصے سے، اس کی سزا سے، اس کے بندوں کی برائی سے، شیاطین کے وسوسوں سے اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئے۔ اس دعا کو پڑھنا بھی ہے، ہم دوسرے کو بتائیں سو دعا بھی پڑھنا ہے، اور اس دعا کو بھی ڈراؤنے خواب پڑھے تو اس دعا کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اچھے خواب آنا ہے ہم لوگوں کو، کیونکہ اچھے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور شیاطینی خواب سے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو محفوظ فرمائے ڈراؤنے خوابوں سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر اچھے بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے حق میں خیر اور ہمارے دشمنوں کے لیے وبال ہو، اور حمد و شکر خدا ہی کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل میں نئے ہیں، ابھی تک سبسکرائب نہیں کر لیے تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے، بیل آئیکن کو پریس کریے، جس کی وجہ سے ہمارے ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک آتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔